السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک سنا کہ کس طرح سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ آپ نے ان کے باطل معبودوں کا رد فرمایا، ان سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن آپ کی قوم بت پرستی سے باز آنے کو تیار نہیں تھی۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم کو کہا، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے بغیر اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر، یعنی تم اس کے سوا دوسروں کے پجاری ہو، تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا، باوجود یہ کہ تم جانتے ہو کہ وہ منعم حقیقی اور مستحق عبادت ہے۔ اس قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ وہ جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں کھیل تماشے میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے کاموں کو واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر اسے کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف اٹھاتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا، تو آپ کے جواب کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا گیا، اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا اور پھر کہا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے ستاروں کو ایسے دیکھا جیسے ستاروں کا حساب لگانے والے دیکھتے ہیں۔ قوم چونکہ ستاروں کے حساب کی بہت معتقد تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے ستاروں سے حساب لگا کر یہ سمجھا ہے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں۔ اس طرح قوم آپ کو چھوڑ کر اپنے میلے پر چلی گئی۔ آپ علیہ السلام نے کئی لوگوں کے سامنے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا، اور مجھے اللہ کی رکھ کر گئی ہے کہ واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے بتوں کے قریب جا کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے پھر ان سے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے جان پتھر کی مورتیاں، ان کی طرف سے کیا جواب آنا تھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بت کھانے کے قابل نہیں، بولنے کی ان میں طاقت نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بے جان بت ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا، سوائے ایک کے جو ان سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ قوم کو وہاں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، تو وہ جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے فرمایا، بلکہ ان کے ایک بڑے نے کیا ہے، تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور بولے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندھے گرے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں۔
تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا تھا سوائے بڑے بت کے۔ آپ نے بسولہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا ہے؟ کیسے بے عقل لوگ تھے جن کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ بھلا ہماری کیا مدد کریں گے۔ ان کے اس سوال پر کہ ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کس نے کیا، ان لوگوں نے بتایا جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے خداؤں سے کچھ نہ کچھ برا سلوک ضرور کروں گا، کہ یہ کام ابراہیم ہی نے کیا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کی برائیاں بیان کرتا تھا۔ اب وہ کہنے لگے، ابراہیم کو سامنے لاؤ تاکہ اس پر گواہیاں قائم کر کے مقدمہ کیا جا سکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو آپ سے پوچھا گیا، یہ کام کیا تم نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بسولہ تمہارے بڑے بت کے کاندھے پر ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ اپنے ان خداؤں ہی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو ضرور بتائیں گے۔ آپ کے اس حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے تو وہ سوچنے لگے کہ ابراہیم حق پر ہے اور ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے۔ یہ حقیقت ہے، ہم اس معاملے میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان پر پھر وہ بدبختی سوار ہو گئی، کہنے لگے، ہم ان سے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اعتراض: قوم جب میلے پر جانے لگی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، تو آپ نے فرمایا، میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے۔ یہ تو معاذ اللہ جھوٹ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے۔ قوم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، حالانکہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو نہیں توڑا تھا، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ بھی معاذ اللہ جھوٹ نظر آتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے، آپ کے 3 جھوٹوں کا ذکر ملتا ہے، ان 3 میں سے تو 2 یہی ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ جواب: جھوٹ بولنے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ انبیاء کرام قبل از نبوت اور بعد از نبوت صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ وہ حدیث جس سے بعض غیر اسلامی لوگوں نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ حدیث پاک کا اصل مطلب کیا ہے۔ اگر حدیث پاک کا ترجمہ ہی صحیح کر دیا جائے تو سمجھ آ سکتا ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوائے 3 باتوں کے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا ہو۔ ان 3 میں سے 2 کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہے۔ ایک آپ کا قول، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ دوسرا آپ کا قول، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ اور ان میں سے تیسرا قول، جب آپ فلسطین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس دوران ایک دن آپ اور آپ کی زوجہ کا ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک جابر ظالم شخص مسلط تھا۔ اس کو لوگوں نے بتایا، یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے، یہ تمہارے ساتھ عورت کون ہے؟ اس کے سوال پر آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ
حضرت سارہ کے پاس آئے اور ان کو کہا اگر اس ظالم کو پتا چل گیا کہ تم میری زوجہ ہو تو وہ جبرن تمہیں مجھ سے چھین لے گا، اگر وہ تم سے سوال کرے تو تم اس کو خبر دینا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے کہ اسلام میں تم میری بہن ہو، کیونکہ روئے زمین پر میرے اور تمہارے بغیر کوئی مومن نہیں۔ اس ظالم نے حضرت سارہ کے پاس قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی شروع فرما دی۔ حضرت سارہ جب اس ظالم کے پاس پہنچی، اس نے آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا، پاگلوں کی طرح ہو گیا، اس کا گلا گھٹ گیا، منہ سے جھاگ بہنے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس نے حضرت سارہ کو کہا تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے ہی کی طرح رب تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے پھر حضرت سارہ سے دعا کرنے کی درخواست کی، آپ نے پھر دعا کی، اس ظالم کا انجام ایسا ہی ہوا تھا، اس لیے اس نے کہا ان دونوں کو یہاں سے نکال دو، یہ دونوں انسان نہیں بلکہ جن ہیں۔ حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیسا حال ہے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو اسی کے سینے پر لوٹا دیا، یعنی وہ ذلیل ہوا، اس نے مجھے ہاجرہ بطور خادمہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اہل عرب، یہ ہاجرہ تمہاری ماں ہے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا انبیاء اکرام سے مطلقاً جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جھوٹ جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ سننے والے کی طرف منسوب ہے، جن کو سننے والے نے جھوٹ سمجھا، اس لیے کہ بظاہر جھوٹ نظر آتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں جھوٹ نہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس طرح کلام فرمایا کہ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا۔ ان 3 مرتبہ کے علاوہ آپ نے کوئی ایسا کلام نہیں فرمایا جس کو لوگوں نے کبھی جھوٹ سمجھا ہو۔ پہلا ارشاد گرامی میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب پہلے تفصیلاً بیان ہو چکا ہے کہ قوم نے آپ کو میلے میں شرکت کی دعوت دی تو آپ نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا یعنی میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کل بیمار ہونے والا ہوں، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور بیمار ہوتا ہے۔ آپ نے معنی دور والا لیا اور لوگوں نے قریب والا سمجھا، یہ توریہ کہلاتا ہے جو جائز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید 2 باتیں اور اس پہلی بات کی اور وضاحت ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آج چونکہ ہمارے درس کا وقت مکمل ہوا، ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔